یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج وہ 1 اکتوبر سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کوئٹہ خودکش دھماکہ، 6 مسلح افراد سمیت 18 افراد ہلاک، 40 سے زیادہ زخمی۔ ہلاک ہونے والوں میں ایف سی اہلکار بھی شامل ہیں۔ کوئٹہ ماڈل ٹاؤن دھماکے سے شہباز ٹاؤن کے ایک نجی اسکول میں شیشے گرنے سے 2 معصوم بچے جان کی بازی ہار گئے۔ تربت پسنی سے فورسز ہاتھوں 2 نوجوان جبری لاپتہ۔ تربت پروم کا رہائشی مسلح سرکاری جتھے کے ہاتھوں اغوا۔ زہری میں 5ویں روز بھی فوج کشی جاری، ڈرون حملے میں جانی نقصانات کی اطلاعات۔ کوہلو 22 سالہ فیض اللہ ولد قاہر سکن پشین اور 23 سالہ سمینہ بی بی بنت عبدالسلام قبیلہ سلیمان خیل سکن حال شہرت کی نعشیں برآمد، جنہیں قتل کیا گیا ہے۔ سوراب کراچی شاہراہ پر ٹریفک حادثہ، 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ واشوق زمبیات اور بروکس درمیان تصادم، 3 افراد جھلس کر ہلاک، 1 شدید زخمی۔ کلات سید اختر شاہ 1 سال لاپتہ ہونے بعد بازیاب ہو گئے۔ کوئٹہ تعلیمی اداروں میں ملٹرائزیشن، لسبیلخ اور خضدار یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ خلاف طلباء کا احتجاج۔ ساہیوال میں یتیم خانے سے بازیاب بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 17 بچے والدین کے حوالے کر دیے گئے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے جاری بیان میں قاضی ہاشم بلوچ کی شدید علالت بعد وفات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ بارکھان رال شمسی محمد نواز ولد شہباز قبیلہ مریض سکن بالا ڈک نامی شخص کی نعش برآمد۔ استا محمد مسافر کوچ اور موٹر سائیکل میں تصادم، 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ میں ایف سی ہیڈ کوارٹر کے قریب خودکش دھماکہ، 5 مسلح افراد سمیت 16 افراد ہلاک، 33 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایف سی ہیڈ کوارٹر کے قریب خودکش دھماکے میں 6 مسلح افراد سمیت 18 افراد جاں بحق اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں قریبی گھروں اور عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ ذرائع مطابق حملہ آور ایف سی کی وردی میں ملبوس تھے اور اس کے ساتھ 5 دیگر مسلح افراد موجود تھے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ فورسز کی بروقت جوابی کارروائی میں خودکش حملہ آور سمیت تمام 6 مسلح افراد مارے گئے، جبکہ فائرنگ دھماکے کے نتیجے میں ایف سی کے 3 اہلکار ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اسکول کے 2 بچے بھی ٹوٹے ہوئے شیشوں کے لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب کسی مسلح تنظیم نے واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پسنی پاکستانی فورسز فرنٹیئر کور نے گوادر کے تحصیل پسنی ببرشور سے 28 ستمبر کے روز سپر دن کے وقت چھاپہ دوران 20 سالہ جہانزیب ولد روشن سکن ببرشور پسنی کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ اس طرح فورسز نے کیچ کے تحصیل بلیدہ کے علاقہ گلی سے گزشتہ ماہ 27 تاریخ کو شام 5 بجے کے قریب 30 سالہ عبدالحکیم ولد رسول بخش سکن گلی بلیدہ نامی نوجوان کو بھی لاپتہ کر دیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے دونوں نوجوانوں کی جبری گمشدگی کی تصدیق کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے کہ دونوں کو عدالتوں میں پیش کر کے صفائی کا موقع دیا جائے۔ دوسری جانب بلیدہ سے مسلح جتھے کے سرکاری اہلکاروں نے پروم جائن کے رہائشی نظر ولد ارز محمد نامی نوجوان کو اغوا کر لیا ہے۔ زہری میں 5ویں روز بھی فوج کشی جاری، ڈرون حملے میں جانی نقصانات کی اطلاعات، جبکہ مختلف علاقے گولہ باری کی زد میں رہے۔ دوسری جانب کوچب کے علاقے میں مسلسل گولہ باری جاری رہی، جس کے نتیجے میں کپاس کے کاشتکار دھماکوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ کھیتوں کو نقصان پہنچنے کے باعث کسانوں کو بھاری مالی خسارہ کا سامنا ہے۔ اس طرح چشمہ کے علاقے میں توپ اور مارٹر کے گولے داغے گئے، جس سے مقامی آبادی سخت خوف ہراس کا شکار رہا۔ ابتدائی اطلاع مطابق ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ مزید برآں
ڈنڈار مورینکی اور قریبی علاقے بھی گولباری کی زد میں ہیں۔ گولوں کے گرنے سے مکانات کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ملے ہیں۔ انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں میں حالات پر قابو پانے اور نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ سوراخ: کوئٹہ کراچی شاہراہ پر 2D کار اور مزدا کے درمیان خوفناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 5 افراد کار ڈرائیور عنایت اللہ ولد نور محمد ساکنہ بروری کوئٹہ، عبدالستار ولد محمد مہلہ شاہ بیگ لیاری کراچی، زینب زوجہ مسلم اور لاہبہ بنت مسلم سمیت ایک نامعلوم شخص ہلاک، جبکہ طلحہ ولد عبدالخالق اور حذیفہ بنت عبدالستار زخمی ہو گئی، جنہیں طبی امداد کے لیے سوراب سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔